مضمون علامت کیا ہے؟ مضمون نگار بلراج کومل، کتاب ادب کی تلاش۔ وہ لڑکی پہاڑی ندی کی طرح چنچل ہے، وہ لڑکی پہاڑی ندی ہے۔ اے پہاڑی ندی تو ہمیشہ بہتی رہے۔ میرے سامنے اس وقت مندرجہ بالا 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ، وہ لڑکی پہاڑی ندی کی طرح چنچل ہے، میرے ذہن میں کچھ اس قسم کے تاثرات مرتب کرتا ہے۔ ایک لڑکی میرے تخیل میں ابھرتی ہے، نٹ کھٹ چنچل لڑکی۔ نٹ کھٹ چنچل لڑکی سے میرا ذہن ہٹ کر ایک پہاڑی ندی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ میرے کانوں میں ایک لطیف سا نغمہ گونجنے لگتا ہے، اور پھر یکایک میں سوچتا ہوں، اس لڑکی کا پہاڑی ندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اسی سوال کا جواب ذہن کے افق پر خود بخود نمودار ہوتا ہے۔ یہ رشتہ اس مشترکہ وصف کا رشتہ ہے جو لڑکی کی شخصیت کو پہاڑی ندی کے واسطے سے ایک منفرد انداز بخشتا ہے۔ دوسرے جملے، وہ لڑکی پہاڑی ندی ہے، میں بھی وہی لڑکی ہے اور وہی پہاڑی ندی ہے، لیکن دونوں کا تعلق غیر واضح ہو گیا ہے۔ شاعر نے آخر لڑکی کو پہاڑی ندی کیوں کہا؟ وہ تو محض لڑکی ہے، گوشت پوست کی بنی ہوئی۔ اس کے جسمانی خطوط عام لڑکیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، کھانا کھاتی ہے، رات کو سوتی ہے۔ یہ سبھی کام دوسری لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ پہلے جملے میں شاعر نے ایک مخصوص مشترکہ وصف کی وجہ سے لڑکی کا موازنہ ایک پہاڑی ندی کے ساتھ کیا تھا۔ دوسرے جملے میں شاعر نے لڑکی کی پوری شخصیت کا موازنہ ایک پہاڑی ندی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم پہاڑی ندی کی مکمل شخصیت کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو یقیناً ہماری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی وہ تصویر ابھر آئے گی جسے شاعر نے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرے جملے، اے پہاڑی ندی تو ہمیشہ بہتی رہے، خیال کا اظہار پہلے 2 جملوں کے مقابلے میں بالکل جداگانہ طریقے سے کیا گیا ہے۔ اس میں صرف پہاڑی ندی کا ذکر ہے۔ یہ پہاڑی ندی ظاہر ہے پہاڑی ندی ہے، لیکن کیا یہ محض پہاڑی ہے؟ اگر یہ محض پہاڑی ندی ہے تو یقیناً یہ مصرع یا جملہ شعر کا درجہ پانے کا مستحق نہیں ہے۔ الفاظ کے معنی الفاظ کے ساتھ قاری کی وابستگی کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ خاص طور پر شاعری کے الفاظ لغوی معنی کی حدود کو اکثر و بیشتر پھلانگ جاتے ہیں۔ ان کا ساتھ دینا حقیقتاً آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک یہی شکل اس جملے کو سمجھنے میں ہمارے سامنے پیش آتی ہے۔ پہاڑی ندی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، اسے ہم زندگی کی علامت بھی تصور کر سکتے ہیں۔ شاعر نے ہمیں اس مضمون کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جسے اس نے اس جملے میں چند مخصوص الفاظ کی مدد سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تشبیہ، استعارہ اور علامت خالص ادبی اصطلاحات ہیں، لیکن در حقیقت یہ اصطلاحات اس نفسیاتی عمل کی نشاندہی کرتی ہیں جس کے نتیجے کے طور پر ایک فن پارہ اپنی منفرد شخصیت اختیار کرتا ہے۔ تشبیہ سیدھا سادہ موازنہ ہے، استعارہ غیر واضح موازنہ ہے، اور علامت اس عمل کی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر موازنہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مضمون کا ذکر کرنا شاعر کے نزدیک غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ الفاظ خود بخود مضمون سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہاڑی ندی، پیڑ، آسمان، چاند، سورج، سبھی الفاظ لغوی معنی کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔
بنیادی طور پر تشبیہ اور استعارہ بھی علامتی نوعیت کے حامل ہیں۔ جب کوئی شاعر الفاظ کا استعمال اس ڈھنگ سے کرتا ہے کہ اندر کے لغوی معنی کے علاوہ مزید معنی پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم اس انداز کو علامتی انداز کہتے ہیں۔ علامت وہ ہنسی پیکر خاکی ہے جس میں شاعر خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ وہ ایک ہی لفظ کے اندر اس قدر وسعت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ لفظ پھیل کر پوری زندگی یا زندگی کے مخصوص پہلو کی علامت بن جاتا ہے۔ کیٹس کی نظم موسم خزاں آٹم خزاں کا موسمیاتی خاکہ نہیں ہے۔ اس نظم میں لفظ خزاں کی حیثیت علامت ہے۔ شیلے کی نظم اوزی مینڈیاز علامتی نظم ہے۔ کھنڈرو ریگزار شکستہ ٹانگیں سبھی علامتیں 4 روزہ مختصر انسانی زندگی پر تبصرہ کرتی ہیں۔ رابرٹ فراسٹ کی نظم A Silken Tent علامتوں کے استعمال کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ شخوف کا افسانہ The Step اور البیخ کامیوں کا ناول پلیگ معنویت کے اعتبار سے علامتی تخلیقات ہیں۔ W.B. یٹس کی آخری نظمیں خالصتاً علامتی نظمیں ہیں۔ فرانسیسی ناول نگار راب گریلیٹ کے ناول انتہائی صورت میں علامتی معمے ہیں۔ اگرچہ شاعری اور فن کی تخلیقی نوعیت بنیادی طور پر علامتی ہے، علامتی انداز، علامت پسند اور علامت کے الفاظ ایک مخصوص مدرسہ فکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ علامت پسندوں کا خیال ہے کہ خارجی دنیا حقیقی دنیا نہیں بلکہ انر ایبسلیوٹ کا عکس ہے، اس لیے وہ حقیقت پسندی اور فطرت پسندی کے رجحانات کی مخالفت کرتے ہیں۔ بالیئر کے الفاظ میں شاعری کا کام ذہن کی پیچیدہ اور گوں نگوں کیفیات کے لیے خارجی دنیا اور مظاہر فطرت میں صحیح ایکویولنٹس کی تلاش کرنا ہے۔ اس نقطہ نظر کو اس نے کورسپونڈنس کا نام دیا ہے۔ وہ شیلے کی نظم اوڈ ٹو ویسٹ ونڈ کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ شاعر کے لیے یہ کہنا کہ آئی فال اور آئی ڈائی کافی نہیں ہے۔ اسے علامت کی مدد سے اس جذباتی کیفیت کو پورے خلوص سے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو شاعر کے لیے ذہن کو لمحہ تخلیق کے دوران میں گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ بالیئر کے نزدیک یہ عمل ایکچولائزیشن کا عمل ہے۔ اس کی مدد سے وہ قاری کے سامنے ایک مخصوص جذباتی کیفیت کو ٹھوس استعاروں اور علامتوں کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ رابرٹ فراسٹ کا خیال ہے کہ صرف شاعری ہی ایسا میڈیم ہے جو provides the one permissible way of saying one thing and meaning another۔ ایزرا پاؤنڈ جنرل ایکسپریشن کا سخت مخالف تھا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے مجرد جذباتی کیفیات کے مساوی الفاظ کو آبجیکٹیو کو ریلیٹیوز کا نام دیا ہے۔ کامیاب شاعروں کے ہاں استعارے اور علامتیں اس مخصوص جذباتی کیفیت کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کو قاری کے سامنے پیش کرنا شاعر کا مقصد ہے۔ مثلاً بودلیئر کی نظمیں اسپلین، دی گلف اور بیٹریز کامیاب نظمیں ہیں۔ ان میں استعمال کی ہوئی علامتیں اور استعارے مضمون کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے۔ دوسری طرف ملارمے کے ہاں شاعری محض الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ اس کے بعد موسیقی کے انداز پر ترتیب دیے ہوئے خاکے ذہن کی سطح پر چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں اور اکثر اوقات ہر قسم کے تاثر سے عاری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جذباتی کیفیت ملارمے پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ الفاظ کے میوزیکل خاکوں میں گڈمڈ ہو جاتی ہے۔ علامتی شاعری کا بنیادی مسئلہ علامتوں کا صحیح انتخاب ہے۔ انسانی ذہن انتہائی پیچیدہ مشین ہے۔
یہ پیچیدہ مشین 24 گھنٹوں میں کروڑوں جذباتی کیفیات کو جنم دیتی ہے۔ جب شاعران کیفیات کو پیش کرنے لگتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو بودلیئر کے الفاظ میں شیلے اور ہیوگو کا راستہ ہے۔ یہ راستہ براہ راست بیان کا راستہ ہے۔ دوسرا جو علامت پسند شعرا کا راستہ ہے، یعنی ایکچولائزیشن کا راستہ۔ علامت پسندوں کے ہاں براہ راست بیان کوئی وقت نہیں رکھتا۔ وہ پوری کی پوری نظم علامتوں کے ذریعے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کامیاب شاعروں کے ہاں علامتیں نظموں میں آئینوں کی طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آئینے جن میں مضمون کا عکس صاف اور شفاف دکھائی دیتا ہے۔ ناکام شاعروں کے ہاں علامتیں انہیں وہ خالص ذاتی علامتوں کا نام دیتے ہیں۔ اس قلعے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کے اندر قید کیے ہوئے لوگ باہر نہیں آ سکتے، اور باہر کے لوگ جس کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ اور بات کہ قلعے کی دیواریں بظاہر حسین دکھائی دیتی ہیں، کہیں عورت کالا کبوتر بن جاتی ہے تو مرد الو کا پٹھا، بچے فرش پر اینٹوں کی طرح جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پرندے آئس کریم کے کپ۔ بعض شعراء علامت پسندی کے جوش میں اشیاء کے وہ نام بھی بھول جاتے ہیں جن ناموں سے عام لوگ ان اشیاء کو پکارتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ ان کی فطری خصوصیات کو بھی سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً سورج کا لفظ روشنی، زندگی یا علم کی علامت کے طور پر نظم میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شاعر اس لفظ کو انتقام، جنسی جذبہ، غرور یا جہالت کے علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے تو نظم یقیناً مضمون کے فنی اظہار میں ناکام رہے گی۔ صحیح علامتیں جہاں مضمون کو چار چاند لگا دیتی ہیں، غلط علامتیں اس کی حسین صورت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک علامتوں کا کھیل بڑی فرحت بخش ذہنی ورزش ہے، لیکن اکثر اوقات ایک ذہین قاری بھی اس کھیل سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ علامتی شاعر اختصار پسند ہے، بلکہ وہ مختصر نظم کہنے پر مجبور ہے۔ براہ راست بیان میں عام طور پر بات پھیل جاتی ہے، علامتی انداز میں سمٹ جاتی ہے۔ صحیح علامت ایک ہی مصرے میں وہ کام کر جاتی ہے جو براہ راست بیان کے ذریعے شاعر ان گنت مصروں میں کرتا ہے، لیکن یہ کام اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر آسان بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ اختصار اور طوالت اضافی اصطلاحات ہیں۔ اگر کسی نظم کو 10 مصروں کی ضرورت ہے اور اسے 100 مصروں میں لکھا جائے تو ہم اسے ناکام نظم کہیں گے، اور اگر کسی نظم کو 100 مصروں کی ضرورت ہے اور اسے 10 مصروں میں کہا جائے تو یہ نظم بھی ناکام کہلائے گی۔ اختصار اور طوالت کی اصطلاحات کو مطلق اصطلاحات سمجھنا غلط ہوگا۔ اختصار پسندوں کی اکثر نظمیں جملے بازی کی سطح سے اوپر اٹھنے سے قاصر رہتی ہیں، کچھ پہیلیاں بن جاتی ہیں، کچھ معمے اور کچھ الفاظ کی کلا بازیاں۔ شاعری کا مقصد محض الفاظ کے خاکے پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ شاعر کے تجربات کو پیش کرنا ہے، اور چونکہ شاعر کے تجربات کا تعلق براہ راست زندگی سے ہے، اس لیے نظم کو تجربے کی وسعت اور گہرائی کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب طریقے سے پھلنا پھولنا چاہیے، نقطۂ آغاز سے نقطۂ عروج تک بڑھنا چاہیے۔ براہ راست بیان کے خلاف ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات علامتی شاعر براہ راست بیان کو اپنی نظموں سے مکمل طور پر خارج کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علامتی نظموں کے وہ ٹکڑے یا حصے جو غائب ہو جاتے ہیں جو نظم کو منضبط اکائی کا روپ دیتے ہیں۔ علامت کا مقصد مضمون کو خوبصورت ڈھنگ سے پیش کرنا ہے، نظم کی معنویت کو وسعت دینا ہے۔ اگر شاعر بلا وجہ نظم سے براہ راست بیان کو یکسر خارج کر دیتا ہے
تو نظم لڑکھڑاتے ہوئے ڈھانچے کی طرح نظر آئے گی۔ کامیاب شاعروں کے ہاں مختصر نظم ایک ننھی منی خوبصورت لڑکی کا روپ لے لیتی ہے۔ ناکام شاعروں کے ہاں وہ مریل، دبلی پتلی، زرد، ہڈیاں چٹخاتی مریضہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مختصر نظم جہاں بعض اوقات ذہن پر کوندے کی طرح لپکنے کی اہلیت رکھتی ہے، وہاں اکثر اوقات گہرا اور مسلسل تاثر چھوڑنے میں ناکام رہتی ہے۔ ایڈگر ایلن پو کے الفاظ میں نظم کی کامیابی بلا شبہ "There must be the steady pressing down of the stamp upon the wax" ضروری ہے۔ علامتوں کا استعمال مختلف شعراء کے ہاں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ بعض شعراء ایک مرکزی علامت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس مرکزی علامت کے ارد گرد نظم کا ڈھانچہ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ مرکزی علامت نظم کی فضا قائم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ثانوی علامتیں اس فضا کو گہرا کر دیتی ہیں اور ایک منضبط تاثر پیدا کر دیتی ہیں۔ مجید امجد کی نظم آٹوگراف اور رابرٹ فراسٹ کی نظم "دی سلکن ٹینٹ" اس قبیل کی نظموں کی نہایت خوبصورت مثالیں ہیں۔ کچھ شعراء مرکزی علامت کا انتخاب نہیں کرتے، اس لیے نتیجے کے طور پر انہیں ثانوی علامتوں کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ تجربے کے مختلف پہلوؤں کو مختلف اور بعض اوقات متضاد علامتوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ علامتوں میں مشترکہ وصف کی تلاش ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر اگر وہ ایک مصرعے میں پر امید ہونے کی کیفیت کو طلوع کی علامت کے ذریعے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے مصرعے میں وہ متعلقہ مسرت کو کسی ایسی علامت کے ساتھ متعلق کر دیتے ہیں جس کا پہلی علامت کے ساتھ قطعی طور پر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ نظم جوں جوں آگے بڑھتی ہے، قاری علامتوں کے ہجوم میں گھر جاتا ہے۔ میٹافزیکل شاعروں کے ہاں استعاروں اور علامتوں میں فطری انتخاب کا اصول نہیں برتا جاتا۔ ان کے ہاں الفاظ کو جوڑنے اور ان کے اندر نئے رشتے ڈھونڈنے کے عمل میں ایک خاص قسم کا تشدد پایا جاتا ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ اگر علامتیں واضح ہیں اور شاعر کے ذہنی تجربے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو ایکچولائز کرتی ہیں، تو نظم ایہام کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہے۔ بصورت دیگر شروع سے لے کر آخر تک الفاظ گورکھ دھندا بن کر رہ جاتی ہے۔ علامتوں کی نوعیت اور نظم میں ان کے استعمال کو سمجھنے کے لیے مجید امجد کی نظم آٹوگراف کا مطالعہ کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس نظم کا عنوان وہ مرکزی علامت ہے جو ہمیں فوراً متوجہ کر لیتی ہے۔ آٹوگراف دینے والا عام طور پر وہ شخص ہوتا ہے جس کو عرف عام میں شخصیت کہا جاتا ہے، اور آٹوگراف لینے والا وہ شخص ہوتا ہے جو یا تو اس شخصیت کا مداح ہوتا ہے یا اسنوب ہوتا ہے، اور یا محض تماشا کرنے والا۔ آٹوگراف دینے والا یقیناً اپنے سماجی مقام سے غافل نہیں ہوتا، اسے اپنی اہمیت اور فضیلت کا ہمیشہ احساس رہتا ہے۔ آٹوگراف حاصل کرنے والا شخص آٹوگراف دینے والے شخص کی اہمیت و فضیلت کا دبدبہ محسوس کرتا ہے اور اس کا عملی طور پر اظہار کرتا ہے۔ مجید امجد کی نظم میں آٹوگراف کی علامت کے علاوہ اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جو اس مرکزی علامت کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے جڑی ہیں۔ کرکٹ کے کھلاڑی آٹوگراف حاصل کرنے والی حسین لڑکیاں، وکٹ اور بیک گراؤنڈ میں وہ شاعر جس کے لوح دل پر نہ کوئی نقش ہے نہ نام، بظاہر یہ نظم براہ راست بیان کی شکل میں ہے اور اس پر علامتی نظم ہونے کا شک نہیں گزرتا، لیکن اگر علامتوں کے استعمال کے بارے میں بودلیئر کا نظریہ تسلیم کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ نظم ایکچولائزیشن کے عمل کی بہترین مثال نظر آئے گی۔ شاعر کا مقصد کرکٹ کے کھیل کا خاکہ پیش کرنا نہیں، وہ ہمارے سامنے ایک مخصوص ذہنی کیفیت کی تصویر پیش کرنا چاہتا ہے، شخصی اور تہذیبی اقدار کے عامیانہ پن سے پیدا ہونے والی ذہنی کیفیت کی تصویر۔ اس نظم کا آغاز شاعر کا احساس کمتری ہے
لیکن عروج اقدار کی تنقید اور احتساب۔ کرکٹ کے کھلاڑی یقیناً کسی بلند کلچر کے نمائندہ نہیں ہیں۔ شاعروں اور فنکاروں کے مقابلے میں ان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہمارا سماج 20ویں صدی میں بھی ادب اور آرٹ کو وہ درجہ نہیں دیتا جو کھیلوں، جنگوں اور سیاسی جھگڑوں کو دیتا ہے۔ آٹوگراف حاصل کرنے والی لڑکیاں دم بخود ہو کر کاغذی شیروں کو دیکھتی ہیں اور وکٹوں کی طرح بالروں کے سامنے گرتی ہیں۔ یہی سماج میں رہنے والی لڑکیاں ہیں جہاں شاعر اور فنکار کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ یہ عامیانہ پن کی علامتیں۔ اندازہ کیجئے یہ لڑکیاں خوبصورت ہیں اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ آٹوگراف بانٹنے والوں کے ہاتھوں میں کل کے گہرے ہیں۔ ہم نے انہیں دولت، مرتبہ، سبھی کچھ دیا ہے۔ یہ شاعر کا ذاتی المیہ نہیں ہے، یہ سارے سماج کا المیہ ہے، یہ اقدار کا المیہ ہے۔ آٹوگراف کی کامیابی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اس میں استعمال شدہ علامتیں مضمون کو بڑی خوبصورتی سے ایکچولائز کرتی ہیں۔ زبان ایک زرخیز کھیت کی مانند ہے۔ شاعروں کی ہر نسل اس میں بیج بوتی ہے اور فصل کاٹتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کھیت کی زرخیز زمین اپنا جوہر کھو بیٹھتی ہے۔ شاعروں کی نئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں، نئے الفاظ تراشتی ہیں، پرانے الفاظ کے معنی و مفہوم کو وسعت دیتی ہیں۔ مظاہر فطرت اور انسانی تجربات، خیال اور جذبات کے درمیان نئے رشتے قائم کرتی ہیں، نئی علامتیں وضع کرتی ہیں، نئے اشارے استعمال کرتی ہیں، نئے سانچے تعمیر کرتی ہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ اگر یہ سلسلہ تھم جائے تو تخلیق کے سوتے خشک ہو جائیں۔ ہر نسل اپنے سے پہلے پیدا ہونے والے شاعروں کے خیالات، جذبات اور اظہار کے طریقوں کا اعادہ کرتی رہے تو شاعری، فن اور آرٹ محض رسمی چیزیں بن کر رہ جائیں، اور ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد انسان ان میں دلچسپی لینا بند کر دے۔ نئی علامتوں کی تلاش وہ متبرک فرض ہے جو ہر شاعر پر عائد ہوتا ہے، کیونکہ اس فرض کے ساتھ اس کی ذہنی قوت، اختراع اور انفرادیت کا تعلق ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ علامت پسند ہونے یا کہلانے سے ہر شاعر اور ہر شعری کارنامہ منفرد حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ کامیاب شاعری نہ تو علامتوں کا جنگل ہے اور نہ براہ راست بیان کا ریگزار۔ اس میں شعری لوازم کے سبب پیڑ بھی ہیں اور نثر کے چٹیل میدان بھی۔ شعر ترازی کو شاعری کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب علامتیں، اشارے، جنگل، پیڑ، چٹیل میدان اور ریگزار مل کر ہمارے سامنے وہ تصویر پیش کرتے ہیں جس کا نام زندگی ہے۔ اس کٹھن کام کو کامیابی سے سر انجام دینے والے شاعر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن شاعروں کی نسلیں ہر زمانے میں، ہر صدی میں اس زرخیز کھیت میں جس کا نام زبان ہے مسلسل کھاد ڈالتی رہتی ہے۔ ان کا کام کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ ان کی سعی مسلسل یقیناً اپنا تاثر چھوڑتی ہے، اور بالآخر وہ شاعر، وہ فنکار جنم لیتا ہے جو ان کوششوں کی بنیادوں پر اپنی عظیم انفرادیت کا محل تیار کرتا ہے۔